بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیٹسٹ نیوز سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ کو لیٹسٹ نیوز میں ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے دنیا کی نیو خبریں لے کے آئے ہیں۔ اسرائیل فلسطینی سرزمین پر مکمل کنٹرول چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ 2021 میں محصور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملے کے بعد اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی طرف سے قائم کردہ انکوائری کے ایک آزاد کمیشن نے کہا کہ اسرائیل کو اس زمین پر قبضہ ختم کرنے کے علاوہ مزید کچھ کرنا ہوگا جو فلسطینی رہنما مستقبل کی ریاست کے لیے چاہتے ہیں۔ منگل کو جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق صرف قبضے کو ختم کرنا کافی نہیں ہوگا۔ فلسطینیوں کے لیے انسانی حقوق کے مساوی لطف اندوز ہونے کو یقینی بنانے کے لیے اضافی کارروائیاں کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں شواہد کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اسرائیل کا قبضہ ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ ڈسکس چلتی رہے گی۔ آپ سے ایک گزارش ہے، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں کیونکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے گی۔ اسرائیل اس پر مکمل کنٹرول کا تعاقب کر رہا ہے۔ جیسے رپورٹ میں مقبوضہ فلسطینی علاقے بشمول مشرقی یروشلم کہا گیا ہے جسے اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور بعد میں اسے عالمی برادری نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ کمیشن نے کہا کہ اسرائیلی حکومت فلسطینیوں کے لیے جابرانہ ماحول اور اسرائیلی آباد کاروں کے لیے سازگار ماحول کو برقرار رکھنے کے ذریعے آبادی کو تبدیل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسرائیلی شہریوں سے شادی شدہ فلسطینیوں کو فطری بنانے سے انکار کرنے والے ایک اسرائیلی قانون کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ میں اسرائیل پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے فلسطینی شہریوں کے لیے مختلف شہری حیثیت، حقوق اور قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ 7 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی آباد کار اب مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں بستیوں اور چوکیوں میں رہتے ہیں جو کہ 30 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کا گھر ہے۔ اسرائیلی بستیاں قلعہ بند یہودیوں کے لیے صرف ہاؤسنگ کمپلیکس ہیں جنہیں بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت انسانی حقوق کے سرکردہ گروپوں نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی پالیسیوں کو نسل پرستی کے مترادف قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انکوائری رپورٹ مئی 2021 میں اسرائیل کے 11 روز فوجی کارروائی کی وجہ سے سامنے آئی تھی جس کے دوران غزہ میں 260 سے زائد فلسطینی مارے گئے تھے اور اسرائیل میں صرف 13 افراد مارے گئے تھے۔ مئی 2021 میں حماس نے اسرائیل کی طرف راکٹ فائر کیے جب اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصیٰ کے احاطے میں فلسطینی نمازیوں پر کریک ڈاؤن کیا۔ اسلام کا تیسرا مقدس مقام جہاں درجنوں زخمی اور حراست میں لیے گئے، اس نے مشرقی یروشلم کے ایک مول شیخ جراح سے فلسطینی خاندانوں کو زبردستی بے دخل کرنے کی اسرائیلی عدالت کے فیصلے کی بھی پیروی کی۔ انکوائری کے مینڈیٹ میں غزہ کے خلاف اسرائیل کے حملے سے پہلے اور بعد میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات شامل تھی اور تنازع کی بنیادی وجوہات کی بھی تحقیقات کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ حماس نے اس رپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے اور اسرائیلی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ چلانے پر زور دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ فلسطینی عوام کے خلاف جرائم ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے بھی اس رپورٹ کی تعریف کی اور جواب دہی کا مطالبہ کیا اس انداز میں جو اسرائیل کے استثناء کو ختم کرتا ہے۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے اس رپورٹ کو پیسے اور کوششوں کا ضیاع قرار دیا جو جادوگرنی کے شکار کے مترادف ہے۔ اسرائیل نے تعصب کا الزام لگاتے ہوئے انکوائری کا بائیکاٹ کیا اور اس کے تفتیش کاروں کے اسرائیل اور فلسطینیوں
علاقوں میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ تفتیش کاروں کو جنیوا اور اردن سے شہادتیں اکٹھی کرنے کے لیے آگے بڑھایا۔ اس رپورٹ پر اگلے ہفتے جنیوا میں قائم اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں بحث کی جائے گی۔ ریاستہائے متحدہ نے 2018 میں اس کونسل کو جوڑ دیا، جسے اس نے اسرائیل کے خلاف اپنے دائمی تعصب کے طور پر بیان کیا اور صرف اس سال مکمل طور پر دوبارہ شامل ہوا۔ کمیشن، جس کی سربراہی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سابق سربراہ نویں پلے کر رہے ہیں، جو اقوام متحدہ کے حقوق کے ادارے کی جانب سے جاری مینڈیٹ حاصل کرنے والا پہلا کمیشن ہے۔ حامیوں کا کہنا ہے کہ دہائیوں سے اسرائیلی قبضے کے تحت فلسطینیوں کو درپیش مسلسل ناانصافیوں پر نظر رکھنے کے لیے کمیشن کی ضرورت ہے۔ ابھی اقوام متحدہ اسرائیل کے خلاف کیا اقدامات اٹھائے گی؟ بھائیو، آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ میں شیئر کریں۔ یہ تھی آج کل کی تازہ ترین نیوز۔ تھینک یو فار وزٹنگ آور چینل۔